بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرا کا سفر تھا اور تاریک رات۔ انہیں سفر میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ وہ جس راستے پر جا رہے تھے ایک طرح سے انجانا راستہ تھا۔ شہر سے نکلنے کے بعد تو وہ صحیح سمت آرام سے چلتے رہے، لیکن جو ہی ان دیکھی حدود میں پہنچے تو انہیں سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اگرچہ وہ 15 افراد تھے اور سب کے سب نڈر مجاہد اور بے باک سپاہی تھے، لیکن وہ جس مشن پر جا رہے تھے وہ انتہائی خفیہ مشن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دشوار گزار راستہ ہونے کے باوجود بھی دن کو سفر نہ کرتے تھے، البتہ دن کو کہیں چھپ جاتے، اور جو ہی سورج غروب ہوتا اور اطراف میں تاریکی پھیلنے لگتی تو وہ چپکے سے نکلتے اور سفر پر روانہ ہو جاتے۔ کئی دن کے سفر کے بعد بالآخر وہ اس جگہ پہنچے جہاں پہنچنے کا انہیں حکم تھا۔ یہ نجد کا سرسبز و شاداب علاقہ تھا جہاں قبیلہ بنو غطفان کے لوگ آباد تھے۔ یہ لوگ بڑے سرکش اور شریر تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کی سازشیں روز بروز بڑھنے لگی تھیں۔ آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کر اسلام دشمن کارروائیاں کرتے اور منصوبے ترتیب دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کی شرارتوں سے تنگ آ کر انہیں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے 15 افراد کا یہ چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا۔ اس لشکر کے کمانڈر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے راتوں کی تاریکی میں سفر کرتے ہوئے 15 روز بعد نجد پہنچے۔ مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کر کے یک بارگی حملہ کیا تو قبیلہ بنو غطفان کے افراد کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان پر یوں اچانک حملہ ہوگا۔ حملہ کرنے والے اگرچہ صرف 15 افراد تھے، لیکن ان کے کمانڈر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے پناہ عسکری مہارت کے تحت ایسے طریقے سے حملہ کیا تھا کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا بہت بڑے لشکر نے حملہ کر دیا ہے۔ قبیلہ بنو غطفان کے لوگوں نے بجائے جوابی لڑائی لڑنے کے بھاگنے میں خیر و عافیت سمجھی اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوں اس چھوٹے سے لشکر کو اللہ تعالی نے نہ صرف فتح عظیم سے نوازا بلکہ بہت سا مال غنیمت بھی عطا فرمایا۔ جب واپس مدینہ آ کر سپہ سالار حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حملے کی مکمل رواداد سنائی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی صحرائی علاقے میں سفر فرما رہے تھے۔ رات کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلو میں شمع رسالت کے پروانوں کی ایک کثیر تعداد تھی۔ اثناء سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ خیال آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو پانی تلاش کرو ورنہ صبح پیاسے اٹھو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر لوگ چونک پڑے اور پانی کی تلاش میں دور دور تک پھیل گئے، لیکن ایک صاحب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تنہا چھوڑنا گوارا نہ ہوا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے ساتھ ساتھ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر محو خواب تھے۔ جب آپ اونگ میں کسی طرف جھکتے تو وہ صاحب برق رفتاری سے آگے بڑھ کر ٹیک لگا دیتے۔ ایک دفعہ اونگ زیادہ گہری ہو گئی اور خطرہ پیدا ہوا کہ آپ کہیں گر نہ پڑیں۔ ان صاحب نے آگے بڑھ کر پوری قوت کے ساتھ سہارا دیا۔ معاً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا، کون؟ انہوں نے اپنا نام بتایا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کب سے میرے ساتھ ہو؟ عرض کیا، غروب آفتاب کے وقت سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کا جواب سن کر خوش ہوئے اور دعا دی کہ حفظک اللہ۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کے اخلاص سے عمل کی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تحسین فرمائی اور جن کے لیے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
حافظک اللہ کے الفاظ ادا ہوئے۔ حضرت حارث بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو تاریخ میں اپنی کنیت یعنی ابو قتادہ سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تھا۔ والدہ کا نام کبشہ بنت مظہر تھا، وہ بھی بنو سلمہ سے تعلق رکھتی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہترین شاہ سوار قرار دیا تھا، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہ سوار کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے یا تیسرے سال مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جب انصار میں اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ کم سن تھے۔ وہ کم سنی ہی میں بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد کسی وقت مشرف با اسلام ہو گئے۔ غزوہ بدر میں عمر کم ہونے کی بنا پر شرکت نہ کر سکے۔ اس کے بعد احد، خندق اور حنین سمیت تمام غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاں بازانہ شریک ہوئے اور ہر مارکے میں اپنی شجاعت و بہادری کی دھاک بٹھا دی۔ وہ ایک نہایت اچھے شاہ سوار تھے اور نیزہ بازی اور شمشیر زنی میں بھی کمال درجے کی مہارت رکھتے تھے۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بھرپور شباب کا دور تھا۔ جوانی کے گرم خون نے ان کے رگ و ریشے میں غضب کی چستی بھر دی تھی اور وہ انصار میں ایک دلاور صف شکن کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذرا سے اشارے پر ہر وقت جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ایک مشرک کو دیکھا جو ایک مسلمان کے پیچھے سے وار کرنا چاہتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوم کر اس کے پیچھے گئے اور تلوار سے اس کے شانے پر وار کیا اور جواں مردی سے اس کو قتل کر دیا۔ جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس کا کوئی گواہ بھی ہو تو مقتول کا ساز و سامان اسے ملے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، میری گواہی کون دے گا؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس کا کوئی گواہ بھی ہو تو مقتول کا ساز و سامان اسے ملے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا، میری گواہی کون دے گا؟ لیکن پھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ پھر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہی ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو قتادہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے آپ کو ساری بات بتائی۔ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ سچ کہتا ہے، اس نے جسے قتل کیا اس کا ساز و سامان میرے پاس ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے کچھ دے دلا کر راضی کر لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی رضا اور دفاع کی خاطر لڑیں اور مال غنیمت تجھے ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ ہے، میں اس کا ساز و سامان اسے ہی دوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ساز و سامان حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے اس سامان میں سے ایک زرہ کو بیچ کر بنو سلمہ سے کھجوروں کا ایک باغ خرید لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب فتنہ برپا ہوا، لوگ مرتد ہونے لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 لشکر ترتیب دیے۔ ان میں سے ایک لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مقرر ہوئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لشکر میں شریک تھے۔ اس لشکر نے نبوت کے جھوٹے دعوے دار طلیحہ اسدی کو شکست دی۔ اس لڑائی میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص کو قرض دیا،
مقررہ مدت گزرنے پر آپ قرض لینے کے لیے گئے تو وہ شخص چھپ گیا۔ کئی بار ایسا ہوا، ایک دفعہ آپ گئے تو وہ صاحب گھر پر موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، انہوں نے جواب نہ دیا۔ اتنے میں ان صاحب کا کم سن بچہ باہر آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، بچے نے بتایا اندر ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ تب آپ بلند آواز سے بولے، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم اندر ہو اور کھانا کھا رہے ہو، اب باہر نکل آؤ، چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ صاحب باہر نکل آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میں بار بار آتا ہوں اور تم ملتے نہیں، آخر کیوں؟ ان صاحب نے کہا کہ اپنی مصیبتوں کا دوسروں کے سامنے ذکر کرنا اچھا نہیں لگتا۔ سچ یہ ہے کہ میں اپنی مصیبت، اپنی پریشانی دوسروں سے چھپاتا ہوں، سخت تنگ دست ہوں، بال بچوں کی پرورش بھی مشکل سے ہو رہی ہے، اور میرے پاس کچھ ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض ادا کر چکا ہوتا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولے، میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، جاؤ، میں نے تمہارا قرض اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، مرنے والے پر کچھ قرض تو نہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ 2 دینار اس پر قرض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو، میں قرض دار کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ یہ سن کر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مرنے والے کا قرض میں اپنے پاس سے ادا کر دوں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ پڑھا دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس صورت میں پڑھاؤں گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت قرض ادا کر دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے شادی شدہ بیٹے کے ہاں گئے۔ نماز کا وقت آیا تو بہو نے وضو کے لیے پانی رکھا۔ اتنے میں ایک بلی آئی اور وضو کے پانی میں منہ ڈال کر پینے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کے برتن کو اور جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے اپنی پیاس بجھا سکے۔ نظر اٹھائی تو دیکھا بہو یہ منظر حیران ہو کر دیکھ رہی ہے۔ فرمایا، بیٹی، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلی نجس جانور نہیں ہے، یہ تو گھروں میں جانے والی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے تھے، حضرت عبداللہ، حضرت معبد، حضرت عبد الرحمن اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار فضلائے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں ہوتا ہے۔ ان سے 170 احادیث مروی ہیں، جن کے راویوں میں بہت سے اکابر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور تابعین شامل ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 70 برس بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے سن 40 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون ہے۔ بعض حضرات نے ان کی وفات سن 38 ہجری نقل کی ہے، اور یہ بھی نقل ہوا ہے کہ انہوں نے کوفہ میں وفات پائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ البتہ مدینہ میں ان کی وفات کا قول زیادہ مشہور ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔